الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مرزا محمد جہلمی کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس میں وہ جہلمی نماز لوگوں کو سکھلا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اتنی تضاد بیانیاں اور غلط بیانیاں کہ اپنے ایک ہی کلپ کے اندر اپنے ہی موقف، اپنے ہی طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ ایک ہی کلپ کے اندر دوہرے موقف، دوہرے طریقے۔ اب اس بندے پہ بندہ کیا یقین کرے؟ اللہ سے بندہ دعا ہی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے ہدایت دے۔ بہرحال وہ لوگوں کو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، صحیح البخاری سے حوالہ دیتے ہیں، صحیح مسلم سے، سنن نسائی سے، اسی طرح ابو داؤد سے، خود اپنے ہی بیان کردہ صحیح احادیث کے مد مقابل آخر میں جا کے ارسال الیدین ثابت کرتے ہوئے ضعیف حدیث کا ہی نہیں بلکہ اقوال کا، جو تابعین سے کس نے سنا، کہاں سے سنا گیا، کس نے دیکھا، کس کو دیکھا گیا، اس کا ذکر دور دور تک نہیں ملتا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے پیچھے وہ کچھ دلیل دیتے۔ جیسے وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ پیش کر رہے ہیں تو صحیح البخاری سے 740 حدیث نمبر پیش کر رہے ہیں، اسی طرح صحیح مسلم سے پیش کر رہے ہیں تو حدیث نمبر 896 پیش کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے ہاتھ چھوڑے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، تو اصولاً چاہیے تھا کہ حدیث نمبر بتلاتے، اسی طرح اس کی صحت بتلاتے کہ اس کو کس کس نے صحیح کہا ہے۔ لیکن پتہ تھا کہ جو میرا یہ موقف ہے اس کے پیچھے میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ آپ سماعت فرمائیں اور دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ والا ہاتھ ہے، یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں، اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے۔ بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں، یہ نارمل پوزیشن ہے، اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں۔ اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے، اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسق راسین غین کف اور ساعد پر رکھا۔ ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک، یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے، اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے، اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ۔ اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی، پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی، اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا۔ ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ایسے، بعض لوگ بالکل ایسے ساتھ ملا لیتے ہیں، بعض مٹھیاں بند کر لیتے ہیں، بعض ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بالکل نارمل پوزیشن پہ جہاں پہ آئیں گے یہ ارسال الیدین ہوگا، یہ بھی سنت ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے جو سنن طبرانی کی روایت ہے اس میں خصیب الجحد الراوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ موقوفاً روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے ملتی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں طریقے سے۔ جی سامعین، آپ نے دیکھا مرزا محمد جہلمی، چونکہ ہاتھ باندھنے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ کہاں باندھنے چاہیے، چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں باندھنے چاہیے،
کیا مرزا محمد علی جہلمی کا یہ موقف صحیح ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی نماز جائز ہے؟ کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے تو ہم صرف اسی کو ہی آج کی اس ویڈیو کلپ میں ڈسکس کریں گے۔ تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اس سے قبل وہ طبرانی سے حدیث بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک حدیث تو آتی ہے ہاتھ چھوڑنے کی، لیکن خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کے استاد محترم زبیر علی زئی رحمہ اللہ، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے استاد نہیں ہیں، انہوں نے تردید کر رکھی ہے، لیکن آپ کی بار بار کی یہ رٹ کے وہ میرے استاد ہیں، وہ اپنے مقالات میں اس کو من گھڑت اور موضوع قرار دیتے ہیں۔ اور پھر جو آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں باندھنے کا بھی باب قائم کیا گیا ہے، نہ باندھنے کا بھی قائم کیا گیا ہے۔ باندھنے پہ تو چونکہ اختلاف نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ اختلاف ہے، تو جناب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جو ابن ابی شیبہ نے وہاں باب قائم کیا ہے، وہ اس باب کا نام کیا رکھتے ہیں؟ من کان یرسل یدیہ فی الصلاۃ۔ ہم ساتھ سکین بھی لگا دیتے ہیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہے، ناظرین خود دیکھ لیں گے اور اندازہ کر لیں گے۔ لیکن یہاں مرزا صاحب آپ سے سوال ہے کہ جناب صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی آپ تو نہیں مانتے، آپ تو کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث نے بیڑا غرق کیا ہے، اور جب آپ پیش کرنے لگے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث پیش کرنا لگے، ثبوت اور دلیل دینے لگے، تو آپ نے خود مان لیا کہ جو حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول سے وہ تو ضعیف ہے۔ جناب اگر وہ ضعیف بھی آپ لاتے تو ہم نے نہیں ماننا تھی، لیکن آپ اس سے بھی نیچے گر گئے، آپ اقوال کو لے آئے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں کو ایسے دیکھا گیا، نہ یہ ذکر ہے کہ فلاں کو کس نے سنا کہتے ہوئے، فلاں کو کس نے دیکھا چھوڑتے ہوئے، یہ تو ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صحیح احادیث کے مقابلے میں وہ غیر مستند اقوال دلیل بن سکتے ہیں؟ کیا ان غیر مستند اقوال کی بنیاد پہ آپ صحیح احادیث کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ صحیح کی جو رٹ ہے جو تم نے لگا رکھی ہے اور اپنے پیپر میں بھی اس کا ذکر کر رکھا ہے، جس پیپر کو تم ریسرچ پیپر کہتے ہو، لیکن اس پیپر کو میں ریسرچ پیپر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں وہ پروپیگنڈا پیپر ہے۔ اس میں بھی آپ نے اوپر یہی ہیڈنگ دی ہے کہ صحیح احادیث بار بار آپ نے ہر صفحے پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن مرزا صاحب، دیانتداری اور ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے اگر لوگوں کو یہ زہر آلود پھکی دینا ہی تھی تو کم از کم کوئی روایت تو پیش کرتے، کوئی دلیل تو پیش کرتے۔ غیر مستند اقوال کو پیش کر کے آپ لوگوں کو یہ زہر آلود پھکیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں جو وہ تم جیسے لوگوں سے کرواتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے کہ تمہاری ان زہر آلود اور خصوصاً اس زہر آلود پھکی کہ نماز کو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ 5 نمازوں میں سے کم از کم میں 1 نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ اس وجہ سے تمہارے اس فعل اور عمل کی وجہ سے کئی ایک آپ کے فالوور نے، کئی ایک احباب نے تمہیں چھوڑا ہے، چھوڑ تو ویسے ہی رہے تھے، کئی ایک اور وجوہات بھی تھیں، لیکن یہ میرے خیال میں سب سے بڑھ کے دلیل لوگوں کے لیے بنی، ثبوت بنا کہ تم ہمیں کون سی زہر آلود پھکی دے کر ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہو۔
اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہاں تم نے شروع میں ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث پیش کی، اور جب ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کی باری آئی تم نے ضعیف کو بھی چھوڑا، من گھڑت موضوع کو بھی چھوڑا، تم چلے گئے اقوال پہ، اور وہ بھی غیر مستند اقوال۔ مرزا صاحب اگر آپ کی یہ دلیل ہے، اور آپ نے کہا بھی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں باب قائم کیا گیا ہے ہاتھ باندھنے کا بھی اور نہ باندھنے کا بھی، اگر یہ باب کی بنیاد پہ دلیل ہے تو سنن ابی داؤد کے اندر اور دوسری کتب احادیث کے اندر محدثین نے یہاں جہاں رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا ہے، رفع الیدین کرنے کے باب قائم کیے ہیں، وہاں نہ کرنے کے بھی قائم کیے ہیں۔ آپ پھر رفع الیدین بھی چھوڑ دیں، کیوں لوگوں کو چکر میں دیا ہوا ہے ہاتھ سینے پہ باندھنا، رفع الیدین کرنا اور قرآن حدیث کا نعرہ لگانا؟ کیا صرف ہاتھ رفع الیدین کرنا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کو سینے پہ باندھنا، بلند آواز سے آمین کہنا، اگر اسی کا نام قرآن اور حدیث ہے، باقی کچھ نہیں ماننا، نہ عقائد جو قرآن حدیث دیتے ہیں نہ وہ ماننے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں جو قرآن حدیث دیتے ہیں نہ وہ ماننے ہیں، تو تمہیں یہ قرآن اور حدیث جس کو تم نے قائم کر رکھا ہے، جس کو تم اپنائے ہوئے ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں وہ قرآن اور حدیث مبارک ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بذریعہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے فالوور کو بھی سمجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔